السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 16واں رکوع، آیت نمبر 78 سے 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ جی، اس آیت میں یہود کی ایک اور چال بازی مذکور ہے۔ خطیبوں اور واعظوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو تو خوش آوازی اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی اور تشریح عام گفتگو کے لہجے میں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ معنی اور تشریح کے الفاظ کی ادائیگی بھی اسی لب و لہجہ میں کریں جس میں وہ کتاب اللہ کی کرتے ہیں، تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں کے معنی بھی کتاب اللہ ہی کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی یہ ایک بدترین صورت ہے، اور اس طرح وہ ہر جھوٹی سچی بات اللہ کے ذمے لگا کر اس سے مختلف قسم کے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہود کی جس عادت بد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے۔ وہ جب بھی یہ آیت کل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں تو انما کے لفظ میں معمولی سی تحریف کر کے اس ایک لفظ کے دو الفاظ بنا کر انا ما پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ اس طرح جو آیت ان کے عقیدے کو باطل قرار دیتی تھی اسے اپنے عقیدے کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف تحریف لفظی کے ہی مرتکب نہیں ہوتے بلکہ اپنے پیروکاروں کو اس مذمومہ عقیدہ پر مضبوط رکھتے اور باہمی تفرقہ بازی کی خلیج کو مزید وسیع کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ سب کچھ زبان کی لے اور لہجہ میں موڑ توڑ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ جی، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور وہ سب ہی درست معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث اور مناظرہ کرنے آئے تو یہود ان کے ساتھ مل گئے اور طنزاً آپ سے کہنے لگے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کیا کریں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا یہ قول ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو اسلام کی بجائے سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جو کچھ بھی ہو، اس آیت میں ایسی تمام باتوں کی جامع تردید ہے جو مختلف قوموں نے
پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی اور بندے کو خدا کے مقام تک لے جاتی ہو، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں کسی مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ یہودیوں کے وہ علماء جو مذہبی عہدے دار ہوتے تھے ربانی کہلاتے تھے۔ ان کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادات کا قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، پھر جب وہ اس کی اطاعت کرنے لگیں تو ان سے اپنی پرستش کرانا شروع کر دے، بلکہ اس کا کام ربانی قسم کے لوگ تیار کرنا ہوتا ہے، اور جو کتاب اسے دی جاتی ہے اور جسے تم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا کام کفر اور شرک کو مٹانا ہوتا ہے، پھیلانا نہیں ہوتا۔ اور انبیاء یا کسی دوسرے کو رب بنا لینے سے بڑھ کر کفر اور شرک کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ واضح رہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں کے سامنے بلا تحقیق سر تسلیم کر دینا بھی انہیں اپنا رب قرار دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب یہ آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ نازل ہوئی تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال اور جسے وہ حرام کہتے تھے تم حرام تسلیم کرتے تھے؟ عدی بن حاتم کہنے لگے، ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی رب بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔